اب جو مانتے ہیں ان کی یہ بات ہے، اب جو نہیں مانتے ان کی بھی بات سن لیجیے حدیث شریف سے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم آقا انعامدار تاجدار مدینہ سرور قلب و جان و سینہ کا زمانہ تھا۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ثعلبہ۔ حضرت صاحب جانتے ہوں قرآن پاک سے یہ واقعہ ہے، زکوٰۃ کی آیات جہاں شخص بڑا نمازی پرہیزگار تھا۔ میری بات ذرا دھیان سے سننا، سمجھ آ جائے گی، میری بات ذرا دھیان سے سنو گے سمجھ آ جائے گی۔ بڑا نمازی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، تمبی ٹونگ کے رکھتا تھا، ہر وقت ایک چھٹ چھٹ نہ پڑ جائے پہ کنج کے رکھتا تھا۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ بڑا تگڑا مسجد میں رہتا تھا اور حضور نے بڑی خدمت مسجد کرتا تھا۔ حضور نے اس کا نام حمامۃ المسجد رکھا ہوا تھا۔ حمامہ کہتے ہیں کبوتر کو، ویکھو نا داتا صاحب کبوتر ہوندے نے، مسجد نبی کبوتر ہوندے نے، پیراں دے ڈیرے تے کبوتر ہوندے نے، مسجداں وچ کبوتر ہوندے نا۔ حضور نے نام رکھتا سی حمامۃ المسجد، مسجد دا کبوتر۔ تے جدوں او دے دل وچ اینا طرح دنیا دار دی خواہش پیدا ہو گئی نا، مسجداں دے قبضے چل گئے، کہ نہیں سی پڑھن دیندا مسجد تے، کہ نہیں ٹائم نال آئی، اللہ سرکار دی مسجد تے ہر ویلے کھلی رہندی چاہیے، قبضہ قبرو تو بھی ایسی قبضہ کرو۔ اے میں حدیث شریف دی بات کرنا، حضرت صاحب بیٹھے نے، جے اگر غلط ہوئے تو فوراً فرما دینا۔ میں جی سورت سورت برات میں اس کے متعلق ارشاد ہے، اس کے وہ آیات آئی ہیں۔ بڑا مسجد کی طرف توجہ، جب دنیا کا لالچ پڑ گیا تو کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میں غنی ہو جاؤں، میں مالدار ہو جاؤں، میں دولت مند۔ کہا سال بعد تو ایسے ہی بہتر ہے، فقیر بنا رہو، بڑی موج لگی رہے گی۔ کہا نہیں حضرت دعا کیجئے۔ پھر کہا، تیسری مرتبہ کہا میرے سرکار نے ہاتھ اٹھائے تے موجاں لگ گئیاں۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے، موجاں لگ گئیاں۔ کی ہے؟ اس کے بعد 2 بکریاں تھیں، 2 سے 4 ہوئیں، 4 سے 8 ہوئیں، 8 سے 16 ہوئیں، 16 سے 32 ہوئی، 32 سے 64 ہوئی، الحاظ القیاس اتنی بکریاں ہو گئیں کہ مدینہ طیبہ کی جو گلیاں تھی اس میں ثعلبہ کی بکریاں پھر گئیں۔ بعض صحابہ نے حضور سے شکایتاً بھی کہا حضور اس کی بکریوں سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ بکریاں۔ شخص 5 وقت حضور کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس وقت صحابیت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن بعد میں حضور نے اس کو خارج فرما دیا، اس لیے میں نے ذرا اس انداز سے بات کی ہے۔ ایک دن سرکار نے اس کی اتنی بکری ہو گئی کہ وہاں پہ جگہ رکھنے کے لیے اس نے جنگل میں لے گیا۔ کہاں لے گیا؟ جنگل میں لے گیا۔ اب اس نے صبح نماز پڑھنی اور شام کو بکریاں واپس لے کے آنی، 7 دن جنگل میں 3 نمازیں حضور کے پیچھے سے جاتی رہی۔ اب بکریاں اور بڑھ گئی، اب وہ کسی اور دوسرے بڑے جنگل میں لے گیا اور پھر وہ جمعے کے جمعے آتا تھا۔ ایک دن سرکار کائنات تاجدار مدینہ نے جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ ذرا اس سے ثعلبہ سے زکوٰۃ تو لے کے آؤ۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثعلبہ کے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہے، میں نہیں دوں گا، بکریاں تو میں نے اپنی محنت سے پالی ہیں، اسلام کو ٹیکس کیوں دوں؟ خالد بن ولید نے کہا قرآن میں آیا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، نماز تم قائم کرتے ہو تو زکوٰۃ بھی دو۔ کہا نہیں میں نہیں دوں گا، آپ جائیں آگے سے آئیں۔ جناب خالد بن آگے جو ڈیوٹی لگی تھی وہ کیا ہے، واپس آ کے مجھے کہا جا کے رسول اللہ سے کہہ دو کہ میں نے زکوٰۃ نہیں دی۔ اب جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عشق بتاؤں گا ہوتا کیا، بس اس کے بعد ختم کرنے لگا ہوں۔ واپس آئے تو پوچھا سرکار طیب و طاہر نے کہ خالد کیا لے کے آئے؟ کہا جو اس نے یہ جواب دیا تو فرمایا 2 لفظ، افسوس ہو ثعلبہ پہ، افسوس ہو ثعلبہ، افسوس ہو ثعلبہ۔ اب وہ شخص کو پتا چلا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ جو بکریاں زکوٰۃ کی لے کے آیا تھا حاضر ہوا، حضور نے کہا نہیں میں تیری بکریاں نہیں لوں گا، تیری زکوٰۃ نہیں لوں گا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ برات میں وہ آیات نازل کر دی کہ سونیا جڑے تیرے تو گئے
او میرے تو گئے جڑے میرے تو گئے جہنمی ہوئے. اس نے بہت محنت سماجت کی، سرکار نے زکوٰۃ نہیں لی. سرکار کے وصال کے بعد وہ سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں آیا. صدیق نے کہا جس کی رسول زکوٰۃ نہ لے صدیق کون. پھر عمر فاروق کے زمانے میں آیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جس کی رسول اور صدیق زکوٰۃ نہ لے عمر نہیں لے. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جنگل سے بہت سی بکریاں لے کے آیا. عثمان غنی نے کہا جس کی شیخین زکوٰۃ وصول نہ کریں، رسول اللہ اور خدا کا حکم نازل ہو، میں زکوٰۃ کیسے وصول کروں گا. تو وہ شخص مرتد ہو کے مرا. جو حکم رسول سے اجتناب کرے، جو اس کے رسول سے ٹکرائے، وہ مرتد ہو کے مرتا ہے. اور عشق کی بات چھوٹی سی ایک اور سنا کے بند کرنے لگا اپنے خطاب کو. جناب ایم صاحب، میں آپ کے ذوق کو بھی سمجھتا ہوں، دوستوں کے ذوق کو سمجھتا ہوں. محبت سے قوالی سننے آئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ میری تقریر سننے اتنے لوگ آئے ہوں گے. قوال کی قوالی سننے ضرور آئے ہوں گے، لیکن میں زیادہ دیر نہیں بیچ میں رہنا چاہتا. میں پھر بہت کچھ سنا دوں گا جناب حضرت صاحب. یعنی کہ میں ابھی ایک میرا عشق کا ٹاپک آ جائے گا بیچ میں. تو جناب جو رسول سے گیا وہ خدا سے گیا، جڑا تیر تو گیا وہ میرے تو گیا.